إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى في موضع آخر: لقد خلقنا الإنسان في كبد. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین، دنیا آزمائشوں اور امتحان کی جگہ ہے، جہاں خوشی کے ساتھ غم، راحت کے ساتھ مشقت اور کامیابی کے ساتھ ناکامی آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، کبھی انسان مشقتوں کا سامنا کرتا ہے تو کبھی اللہ کی جانب سے اس کے لیے راحت اور آسانی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ایک مومن ایسا ہوتا ہے جو ہر حال کو فیس کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور ہر مشقت و مصیبت میں اللہ پر توکل اور کامل یقین رکھتا ہے۔ دیکھیں محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، دنیا کے حالات خصوصاً مسلمانوں کے اعتبار سے کافی بدلتے جا رہے ہیں۔ خود اپنے ملک کا بھی ہم جائزہ لیں تو ہمارے ملک میں بھی ہواؤں کا رخ ہمارے خلاف چل رہا ہے۔ آئے دن بہت ساری پریشانیوں کا، مشقتوں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی تمام چیزوں کی وجہ سے انسان کا دل اکثر مایوسی، بے یقینی اور بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو حقیقی معنوں میں مومن ہوتا ہے اس کا اللہ پر توکل ہوتا ہے۔ ایک مومن کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ حالات جتنے بھی کشیدہ ہوں، کتنے بھی پرمشقت والے ہوں، ایسے حالات میں وہ اللہ پر کامل یقین، توکل اور اللہ کی ذات سے اس کی بڑی امید ہوا کرتی ہے۔ چاہے رات جتنی بھی تاریک ہو جائے لیکن اس کے بعد صبح ہونا ہی ہے۔ تو مومن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَأَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ۔ جو چیز تم سے چوکنی ہے وہ چیز تمہیں کبھی نہیں مل سکتی، اور جو چیز تمہیں ملنی ہے وہ چیز تم سے کبھی چوک نہیں سکتی۔ محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، ایمان انسان کو صرف عبادات کا پابند نہیں بناتا، بلکہ حقیقی ایمان انسان کے حوصلے، اس کے صبر، اس کے توکل اور امید جیسی اعلیٰ صفات کو ایک مومن کے اندر پیدا کرتا ہے۔ امید دراصل اللہ کی ذات پر حسن ظن، اللہ کے وعدوں پر یقین
اور اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ ایک مومن جتنی بھی مایوسیوں کا شکار ہو جائے لیکن وہ حالات سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہے۔ وہ امید ایسی ہوتی ہے جو اسے مشکلات کے وقت سامنے جتنی بھی مایوسیاں ہو، وہ توکل ایک مومن کو ان مشکلات میں سہارا دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ان مع العسر یسرا، کہ یقیناً تنگی کے بعد راحت ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ دکھوں کے بعد انسان کو راحت ملنی ہے، تکلیف کے بعد انسان کو ضرور آسانی آنی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وان مع العسر یسرا۔ حدیث میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، اسی طرح تکلیف کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے راحت ملتی ہے اور مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امید، توکل، اللہ پر بھروسہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نمایاں صفت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جذبے کو صحابہ کرام کے اندر بھی پیدا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہ صحابہ کرام کو مشکل کے وقت فتح اور کامیابی کی بشارتیں سنائی۔ بہت سارے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ کچھ مواقع پہ بہت ساری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس زمانے کے سپر پاور کے فتح اور اس پر کامیابی اور اس پر کنٹرول کی خوشخبریاں سنائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پر امید انسان تھے، مایوسی کا دور دور تک آپ سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی چیز کی تعلیم دی اور صحابہ کرام کو بھی ہمیشہ پر امید رہنے کی تلقین دی۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں تقریباً 13 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور مکے کے جو ادوار، جو وقت تھا، جو دور تھا، اس میں کافی مشقت، پریشانیوں کا خود اللہ کے رسول اور صحابہ کو سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے رسول کا کبھی مذاق اڑایا گیا، کبھی قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا گیا، اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی، کمزور صحابہ پر اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ، ہمت کبھی پست نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی اسی انداز میں تربیت کی کہ صحابہ بھی کبھی پست ہمت نہیں ہوئے، لیکن جب ظلم بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی ہجرت کا حکم دیا، لیکن اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حوصلوں کو بلند کرتے ہوئے بات فرمائی تفرقوا فی الارض فإن اللہ سیجمعکم، کہ زمین میں پھیل جاؤ، ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پھر سے جمع کرے گا۔ ہجرت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چلے گئے ختم، اللہ کے رسول نے انہیں یہ امید دلائی کہ ان قریب پھر ہم سب ملنے والے ہیں، یعنی مسلمانوں کو فتح ملنے والی ہے، مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ ایک موقع پر خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، جن پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، جنہیں بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی تھی، ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دلاسا دلاتے ہیں اور ساتھ میں پر روشن مستقبل کی انہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر طرح طرح کی مصیبتیں آئیں، انہیں بہت زیادہ ستایا گیا۔ طویل حدیث سے خلاصہ یہ کہ اللہ کے رسول نے پچھلے قوم کے مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں بہت زیادہ اذیتیں، تکلیفیں، ٹارچر کیا گیا، لیکن وہ پچھلے زمانے کے جو
مومن تھے کبھی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کو ضرور مکمل کرے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو، اسلام کو ضرور غلبہ دے گا۔ اور ساتھ میں اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن تم جلد بازی کیا کرتے ہو، تم جلدی سے کام لیا کر رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو بھی یہی بات بتائی کہ جو تکلیفیں آنی ہیں، مشکلیں آنی ہیں، سب ٹیمپرری ہیں، یہ حالات کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اچھے حالات لے آتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کا رخ جتنا بھی بدل جائے، چاہے حالات جتنے بھی کٹھن نظر آئیں، ایک مسلمان کو ہمیشہ اللہ پر توکل، اللہ کی ذات سے امید اور اس کے لیے پریکٹیکلی محنت بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیے محترم حضرات و پردانشی خواتین، ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نکل پڑتے ہیں اور غار ثور میں جب قیام کرتے ہیں تو کفار انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ پڑتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھے گا تو ہم اسے نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا ما بالک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا ان دو لوگوں کے تعلق سے کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اور جسے اللہ نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، غمگین نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اسی سفر میں، ہجرت کے سفر میں، سراقہ بن مالک جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے کرتے اللہ کے رسول کے جب قریب پہنچ گئے، جب ان کا گھوڑا دس گیا اور جب وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا دشوار ہے لیکن اللہ کے رسول بالکل ان کی نظر کے آگے تھے، تو ایسے موقع پر کٹھن حالات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ لانے پر بہت بڑا انعام کا اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا، ایسے کٹھن حالات میں جہاں اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امید تھے۔ اللہ کے رسول کا اللہ کی ذات پر بڑا مضبوط توکل تھا۔ اللہ کے رسول ایسے موقع پر سراقہ بن مالک سے کہتے ہیں کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب اللہ تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے گا۔ یعنی اس زمانے میں ایران بڑا سپر پاور تھا، اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ آپ، اللہ کے رسول نے بتا رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ضرور غلبہ ہوگا، اسلام ضرور غالب آئے گا، اور اتنا غالب آئے گا کہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کے 2 کنگن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کیسے حالات، جو سراقہ بن مالک سنتے ہیں تعجب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کسرا یعنی کسرا بن ہرمز، آپ اس ایران کے بادشاہ کی تو بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں، اسی کسرا بن ہرمز کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایران فتح ہوگا اور ان کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں آپ پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کٹھن سے کٹھن حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پر امید رہا کرتے اور اللہ کی ذات پر بڑا پکا بھروسہ ہوتا، اللہ سے بڑی امید لگایا کرتے تھے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب حالات تھوڑے سے بھی بدلنے شروع ہو جائیں ہم کافی پریشان ہونے لگتے ہیں، مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور حقیقت میں شیطان چاہتا بھی یہی ہے کہ وہ مؤمنوں کو مایوس کر دے، اور جب انسان مایوس ہو جائے تو پھر کسی کام کا نہیں رہتا، کسی حرکت کی اور کسی ایکٹیویٹی کی اس سے امید نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اسلام ہمیں ہمیشہ اللہ کی ذات پر کامل یقین و توکل کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمیشہ حالات کو پازیٹیو انداز میں دیکھنے کا پیغام دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، اور مدینہ کا دور بھی کافی کٹھن اور جد و جہد کا رہا، بہت ساری جنگیں ہوئی، حالات اوپر نیچے ہوتے رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اور صحابہ کے اندر ہمیشہ پازیٹیوٹی اور ہمیشہ اللہ پر توکل
اور خیر فعلی کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ دیکھیے غزوہ احزاب کا موقع ہے، خندق کی جنگ کا موقع آیا جو بڑا شدید موقع تھا۔ یہ وقت تھا جہاں کفار اور خصوصاً قریش نے بہت سارے قبائل کے ساتھ اتفاق کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پورا پلان بنا لیا تھا، اور اندر سے یہودیوں نے بھی عین وقت پر غداری کر دی، ساتھ میں منافقین بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ان کے اندرونی سازشیں ہو رہی تھی، اندر باہر ہر جگہ سے مسلمان گھر چکے تھے، بڑے سخت حالات تھے جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں کیا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب وہ تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے چڑھ دوڑے، تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم میں سے بہت ساروں نے اللہ کے تعلق سے طرح طرح کے گمان کیے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، ایسے موقع پر مومنوں کی بڑی آزمائش ہوئی اور مومن جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ غزوہ احزاب یا خندق کی جو جنگ تھی بڑی سخت اور بڑے کٹھن حالات مسلمانوں کے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی حوصلہ کم نہیں ہوا، نہ اللہ کے رسول کے دل میں کبھی کوئی خوف آیا۔ اللہ کے رسول کا اللہ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نصر و فتح کی امید تھی۔ ایسے موقع واقعہ ہے کہ صحابہ کرام جب خندق یا گڑھا کھود رہے تھے، اس وقت ایک بڑی چٹان آتی ہے جو صحابہ کے ہاتھ سے ٹوٹ نہیں پاتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر 3 ضرب 3 وار چٹان پر کرتے ہیں، اور جب پہلی وار اللہ کے رسول نے چٹان پر کیا، پہلی ضرب جب لگائی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، یعنی سیریا اس زمانے میں وہ بھی بڑا پاورفل تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سیریا شام کی چاویاں میرے ہاتھ میں مل گئی ہیں۔ اور ایک جب اللہ کے رسول نے چٹان پر وار کیا تو فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں، یعنی ایران جو سپر پاور تھا اس کی چاویاں بھی میرے ہاتھ میں مل گئی ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ جب اللہ کے رسول نے اس پتھر کو مارا تو پتھر پھوٹ گیا، اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ ذرا غور کریں، ایسے شدید حالات جہاں مسلمانوں کے پاس کھانے کا تک موقع یا کھانے کی چیزیں میسر نہیں تھی، بھوک کی حالت میں بہت بڑی خندق یا بہت بڑا گڑھا مسلمان کھود رہے ہیں، آگے پیچھے اندر باہر ہر جگہ سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو امید اور حوصلہ دیتے ہیں کہ یہ وقت مشکل وقت ٹیمپرری ہے، اس کے بعد فیوچر تمہارا ہے، روشن مستقبل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور حقیقت میں جب انسان اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور اللہ سے جب امید لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مصیبتوں تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں، اور یہ روشن جذبہ ہے جو انسان کو حرکت کرنے پر مجبور کرتا ہے، انسان کو ایکٹیو بناتا ہے اور انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ دیکھیں محترم حضرات و پردانشی خواتین، اسلامی تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے یا اس ملک کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو مسلمانوں کے حالات بدلتے ہی رہے ہیں، مسلمانوں پر وقتاً فوقتاً ظلم بھی ہوتا رہا، تکلیفیں آتی رہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اس کا ایک اہم سبب خود ہم مسلمان ہیں، ہمارا رویہ بھی خود رہتا ہے، ہماری بہت ساری کوتاہیاں بھی رہتی ہیں، لیکن یاد رکھیں مسلمانوں نے ہمیشہ تاریخ میں جب بھی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اللہ کی ذات پر ان کا کامل یقین، بھروسہ، توکل اور صرف اللہ سے امیدیں ہوا کرتی، اور صرف ایک اللہ سے
دعائیں ہوا کرتی اور جس کے نتیجے میں جب وہ حرکت کرتے اس میں بڑی برکت بھی ہوا کرتی۔ چلیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں مسجد اقصیٰ کا، قدیم زمانے کا، آپ کا نہیں۔ قدیم زمانے میں مسجد اقصیٰ 80 سال تک عیسائیوں کے زیر کنٹرول رہی، عیسائیوں کے انڈر رہی۔ صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہے، اس وقت نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نے کافی کوششیں کی مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنے کی۔ اس وقت نور الدین زنگی کا واقعہ دیکھیں کہ انہوں نے کوششیں کی اور انہیں یقین تھا کہ مسجد اقصیٰ آزاد ہو کر رہے گی، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ممبر بھی بنا دیا تھا کہ جیسے مسجد اقصیٰ آزاد ہوگی تو اس ممبر کو مسجد اقصیٰ میں رکھوں گا۔ لیکن ہوا ہے کہ اللہ کا کرنا یہ تھا کہ ان کی وفات ہو گئی اور مسجد اقصیٰ ان کے وقت آزاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کیا اور ان کا بنایا ہوا ممبر مسجد میں رکھ دیا۔ اسے بتایا چلتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ پر امید ہونا چاہیے اور ہمیشہ حالات کو پازیٹیو وے میں لینا چاہیے۔ جب انسان کے اندر نگیٹیوٹی آئے گی یا منفی سوچ آئے گی تو ایسا انسان سب سے پہلے مایوس ہوگا، اور مایوسی اسلام میں کفر ہے، مایوسی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور جو کافر قوم ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا کرتی ہیں۔ مایوس ہونا کبھی ایک مومن کا شیوا نہیں ہوتا۔ مومن کٹھن سے کٹھن حالات میں اپنی اسٹریٹجی بناتا ہے، حالات کو حل کرنے کا فارمولہ ڈھونڈتا ہے اور حرکت کر کے حالات کو سالو کرنے اور سولوشن کو ختم کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات پر پکی امید ہونی چاہیے، توکل ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں تو حالات کو اور پرابلم کو سالو کرنے کا بھی طریقہ اللہ کی جانب سے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حالات کو درست فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس امت کے جو مسائل ہیں اسے حل کر دے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے آگے روشن مستقبل کھول دے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی اصلاح کرنے والا بنائے اور حالات کا مضبوطی سے سامنا کرنے والا بنائے۔ محترم حضرات و پردہ خواتین، خطبے کے اختتام سے پہلے ایک ضروری اعلان ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے بازو کی جو جگہ ہے جہاں مدرسے کا ایکسٹینشن اور توسیع چل رہا ہے، تو اس توسیعی کام میں ایکسٹینشن میں اپنا حصہ ضرور دیں۔ یاد رکھیں دنیا میں جو کچھ آپ خرچ کریں گے، آخرت کے لیے جو کچھ آپ بھیجیں گے، حقیقت میں یہی آپ کا مال ہے جو کل آپ کے کام آنے والا ہے، اور دنیا میں جو کچھ آپ جمع پونجی رکھیں گے یہ چیز آپ کے ساتھ آگے بڑھنے والی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو کچھ تم آخرت کے لیے اپنے آپ کے لیے آخرت کے لیے جو کچھ آگے بھیجتے ہو یہی چیز تمہاری ہے، تمہارے کام آنے والی ہے، اور یہی چیز اللہ کے پاس تمہیں حقیقت میں ملنے والی ہے۔ تو آپ تمام سے مخلصانہ درخواست و اپیل ہے، مدرسے کا جو ایکسٹینشن کا کام چل رہا ہے اس کے لیے دل کھول کر تعاون کریں اور اس کے لیے مدد کریں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کام کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سچا پکا مومن و مسلمان بنائے، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کرے، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ سبحانہ وتعالی امت مسلمہ کو راحت، سکون و آسانی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے ایمان و توحید و سنت پر باقی رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ اسی توحید و سنت پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔